نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی ہم عدالت کے اوپر اور ضبط کے اوپر اپنی گفتگو کو مکمل کرائے ہیں۔ آگے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اب حدیث کی سند کے منقطع ہونے کے اوپر گفتگو کی ہے کہ یہ حدیث صحیح کی شرائط میں سے ہے کہ روایت متصل ہونی چاہیے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح وہ ہوتی ہے ہوا ما دار علی عدل متقن واتصل سندہ، اور اس کی سند متصل ہو، فإن کان مرسلا ففی الاحتجاج به اختلاف، تو اگر وہ روایت مرسل ہو جائے تو اس کو قبول کرنے میں، اس کو قابل حجت ماننے میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ محدثین کے مابین بھی اختلاف واقع ہوتا ہے اور اسی طرح فقہاء کے درمیان بھی اختلاف واقع ہوا ہے۔ اس کو مزید آگے سمجھنے کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مرسل کو محدثین کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی کتاب میں جو انہوں نے چھٹی گفتگو فرمائی ہے آگے جا کر، وہ مرسل کے اوپر ہے، اور امام ذہبی اس کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ المرسل علم علی ما سقط ذکر الصحابی من اسنادہ، کہ مرسل سے مراد وہ روایت ہوتی ہے جس کے اندر صحابی کا ذکر نہ ہو، یعنی سند میں تابعی صحابی کا ذکر نہ کرے، اور آگے فرماتے ہیں فیقول التابعی، پس تابعی یہ کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی حدیث مرسل کی کنسیپچولائزیشن یہ ہے کہ مرسل وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر ایک تابعی صحابی کے نام کو سکپ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الی آخر پھر وہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے۔ آپ کو ہر تقریباً کتاب میں جو مصطلحات کی کتابیں ہیں اس کے اندر تقریباً یہی تعریف اس کی مرسل کی آپ کو ملتی ہے، لیکن اس کے اندر اس پوائنٹ پر یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ فقط یہ نہیں ہے کہ تابعی صحابی کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ صحابہ سے متعلق اہل السنہ والجماعہ کا جو علم حدیث ہے، ہم اس کو یہ مانتے ہیں کہ صحابہ عدول ہیں، یعنی آپ ان کی عدالت کے اوپر کوشچن کھڑا نہیں کرتے۔ تو اگر صرف صحابی کا نام ہی مس کرنا، اس کا نام نہ لینا اگر حدیث مرسل میں مسئلہ ہوتا تو پھر تو اس کو تو مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اگر صحابی کا نام کوئی نہ بھی لینا شخص، اور اگر یہ کہہ دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یہ کہا اور وہ نام چھپا دے صحابی کا، تو اس کے باوجود جو اہل السنہ ہیں وہ جنرلی اس حدیث کو قبول کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ حدیث مرسل کے اندر مسئلہ یہ نہیں ہے اصلاً کہ تابعی صحابی کا نام نہیں لے رہا، بلکہ حدیث مرسل میں اصلاً مسئلہ یہ ہے کہ اس کا احتمال موجود ہوتا ہے کہ تابعی شاید کسی اور سے، صحابی کے سوا کسی اور شخص سے اس روایت کو لے رہا ہے جس کا اس نے نام چھپا دیا ہے یا جس کا نام سکپ کر دیا ہے۔ اگر تو مسئلہ صرف اتنا ہونا کہ صحابی کا نام نہیں لیا جا رہا اور اس لیے روایت مرسل ہو گیا، اس کو قبول نہیں کریں گے، تو پھر تو جو صحابہ کی جو آپس میں مرسل احادیث ہوتی ہیں ان کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اس کے اوپر اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے، محدثین کا اجماع ہے کہ صحابہ کی مرسلات قبول ہوتی ہیں۔ اگر صحابی کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اندر وہ ذکر نہ کرے کہ میں نے کس صحابی سے یہ بات سنی ہے، سماع کی تصریح نہیں کر رہا، ہم اس کو حجت مانتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، دیگر جو صغیر طبقے کے جو صحابہ کرام ہیں، ان کی اکثر مرویات ایسی ہوتی ہیں کہ جو انہوں نے کسی کبیر سے، کسی اکابرین میں سے کسی صحابی سے جو ہے وہ روایت کو سنا ہوتا ہے، لیکن اس کا وہ نام نہیں لے رہے ہوتے۔ تو اگر تو مسئلہ فقط اتنا ہو کہ صحابی کا نام چھپایا جا رہا ہے تو پھر تو جو مراسیل صحابہ ہیں وہ بھی کوشچن ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو مرسل کی اس طرح جو تعریف یہ کی جاتی ہے نا کہ جس کے اندر صحابی کا نام ساقط ہو، اس کو مرسل کہا جاتا ہے، اور تابعی ڈائریکٹلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، تو یاد رکھیں اس میں علت صحابی کے نام کا سقوط نہیں ہے، بلکہ علت یہ احتمال ہے کہ شاید اس صحابی سے بھی پہلے، یعنی ایک صحابی کا نام تو چھپا ہے سو چھپا ہے، اس تابعی اور اس صحابی کے درمیان شاید کوئی اور واسطہ بھی ہوگا
جس کو اس نے گرا دیا ہے، چھپا دیا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر وہ تابعی روایت کر رہا ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے حدیث مرسل کے اندر۔ لہذا جب بھی آپ یہ تعریف اس طرح سے پڑھیں، اس طرح سے کسی کتاب میں یہ تعریف دیکھیں کہ صحابی کا نام چھپا دیا لہذا یہ حدیث مرسل ہے، تو مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے کہ صحابی کے نام سے نہیں ہوتا، بلکہ اصلاً جو مسئلہ ہے وہ اس احتمال کا ہے کہ شاید صحابی کے سوا بھی کوئی اور واسطہ درمیان میں موجود تھا جس کو اس تابعی نے گرا دیا ہے، چھپا دیا ہے، اس کا نام نہیں لیا۔ تو حدیث مرسل کو سمجھنے کے لیے یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے۔ اب جب آپ کو یہ اتنی کنسیپچولائزیشن اس کی کلیئر ہو گئی، اب آپ نے یہاں پر ایک کانسیپٹ سمجھنا ہے کہ جس کو اصول الحدیث کے اندر، اصول حدیث کی کتابوں میں اگرچہ بہت زیادہ کھل کے بیان تو نہیں کیا جاتا، لیکن یہ چھایا ہوا ہے تمام اصولوں کے اوپر۔ وہ قاعدہ ہے، اس چیز کو بڑا کلیئر رکھیں اپنے ذہن میں، وہ یہ ہے کہ جب کوئی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے جتنی دور جا کر ظاہر ہوتی ہے، اس میں ضعف کا، غلطی کا احتمال اتنا زیادہ قوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کو میں اس طرح پٹ کر لیں کہ جب روایت اپنے سورس سے جتنی زیادہ دیر کے بعد جا کر ظاہر ہوگی، اگرچہ اس کی اسناد صحیح ہو، جیسی مرضی سند ہو، یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر غلطی کے چانسز بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ تعلیل کی وجہ بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے کتنی احادیث کے اندر علتیں آتی ہیں۔ یہ ایک خاص ایسا نکتہ ہے جو آج کے زمانے میں بہت سے لوگ جس کو اگنور کر گئے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ان کا دھیان نہیں ہوتا، اس کے اوپر وہ فوکس نہیں کرتے۔ اس نکتے کو اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ مرسل کے اوپر ہم مزید اپنی اگلی نشست میں اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔